آج اللہ پاک کے محض فضل اور کرم سے ہم سورہ صاد کا آغاز کر رہے ہیں، اور صاد یہ حرف مقطع ہے، یعنی حروف مقطعات میں سے ہے، اور سورت کا آغاز اسی سے ہو رہا ہے، صاد والقرآن ذی الذکر۔ اسی مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ صاد ہوا۔ یہ سورہ مبارکہ بھی مکی ہے اور 5 رکوعات ہیں، 88 آیتیں ہیں اس کی۔ قرآن شریف کی تھوڑی سی صورتیں ہیں، 3 صورتیں ایسی ہیں جن کے شروع میں ایک ہی حرف ہے، مقطعات میں سے ایک حرف آتا ہے، صاد والقرآن ذی الذکر، قاف والقرآن المجید، نون والقلم وما یسطرون۔ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ایک حرف ہے مقطعات میں سے، یہ پوری آیت کا ایک جز ہے۔ یہاں جیسے الف لام میم ہم نے پڑھا تو وہ پوری آیت ہے الگ، یہاں پہ آیت پوری صاد والقرآن ذی الذکر۔ یہ جس طرح فرما دیا گیا اور سکھا دیا گیا، بس صحابہ کرام نے اسی طرح کیا ہے، جیسے حکم ہوا کہ ایسے کرنا ہے تو انہوں نے کر دیا۔ تو مفسرین کرام نے فرمایا کہ یہ کسی ضابطے کا حصہ نہیں ہے، یہ اللہ پاک کی طرف سے ہے۔ کہیں حروف مقطعات الگ آیت کی صورت میں مل رہے ہیں، کہیں آیت کا ایک جز ہے، باقی تفصیل وہی ہے جو ہم حروف مقطعات کے حوالے سے بارہا دہرا چکے ہیں کہ یہ وہ حروف ہیں جن کو الگ کر کے پڑھا جاتا ہے۔ یہاں تو ایک ہی حرف ہے لیکن اس کو بھی واو سے الگ کر کے پڑھا جا رہا ہے۔ اس وجہ سے مقطعات کہا جاتا ہے، الگ الگ پڑھے جائیں، الف لام میم، یعنی اس کو ملا کے نہیں پڑھ سکتے، علم نہیں کہہ سکتے، الف الگ پڑھیں گے، لام الگ پڑھیں گے، میم الگ پڑھیں گے۔ جیسے کاف ہا یا عین صاد، وہاں بھی صاد ہے، 5 حروف ہیں، 5 کے 5 الگ پڑھے جائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حروف مقطعات کا معنی نہیں بتایا، ان کے معنی بیان نہیں فرمائے، صحابہ کرام نے استفسار نہیں کیا، پوچھا نہیں، اور منکرین نے ان کے مطلب نہ بیان کرنے پر اعتراض نہیں کیا۔ تو بس اتنی بات ذہن میں رہی، باقی آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے کیوں اعتراض نہیں کیا۔ البتہ یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ جو حروف مقطعات ہیں یہ حروف یعنی آیات متشابہات میں سے نہیں، یہ ایک الگ سلسلہ ہے۔ والقرآن ذی الذکر، تو اب جو باقاعدہ معنی بیان ہو رہا ہے تو اس میں سورت کے شروع میں وا ہے، اور وا کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے، جیسے والعصر۔
یاسین ول قرآن الحکیم. تو شروع میں جو واو زبر وا آئے تو یہ واو کون سی ہے؟ قسمیہ ہے. یعنی وا کا مشہور معنی، عام معنی کیا ہے؟ اور. لیکن جب شروع میں آ رہا ہے تو اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا مطلب قسم کا ہوتا ہے، جیسے واللہ، قسم اللہ کی، والقرآن، قسم قرآن کی. یہ اللہ پاک فرما رہے ہیں. اگر قسم آ جاتی ہے تو آگے جس بات پہ قسم ہے وہ لازمی آتی ہے نا. قرآن کی قسم، قسم قرآن کی، ذکر، قرآن نصیحت والا ہے، قرآن ذکر والا ہے. یعنی قرآن شریف کا جو اصل مقصد ہے وہ اصلاح ہے. نزول قرآن کا جو اصل مقصد ہے وہ مخلوق کی اصلاح ہے. یعنی مخلوق کے عقیدے کو ٹھیک کرنا اور مخلوق کے طریقے کو ٹھیک کرنا، یہ قرآن شریف کا مقصد ہے. جو یہ فرمایا جاتا ہے کہ قرآن کریم کے نزول کا مقصد تقویٰ ہے، تو تقویٰ کا تعلق نظریے سے بھی ہے اور تقویٰ کا تعلق طرز عمل سے بھی ہے. یعنی نیت بھی ٹھیک ہو اور نیت کے موافق اعمال بھی درست ہوں، اعمال کا جو طریقہ ہے وہ بھی درست ہو. تو بات ایک ہی ہے. قرآن کریم نقصان دینے والی کتاب نہیں، چونکہ جس دور میں یہ آیات نازل ہوئی ہیں تو یہ کوئی نزول قرآن کے بعد بہت دور کا وقت نہیں تھا. پہلے چند سال جو ہیں جن میں شدید نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مخالفت کا اہل مکہ نے نشانہ بنایا ہوا تھا اور اپنی زوراوری پہ بڑے تنے ہوئے تھے، متکبر تھے. یوں کہہ لیں کہ مشکل ترین وقت تھا. اگلے الفاظ بیان کر رہے ہیں اس بات کو کہ قرآن شریف خیر خواہی کرتا ہے، اصلاح کرتا ہے، نقصان نہیں کسی کا. جو قرآن شریف کو مان لے اور جو قرآن شریف کی مان لے اسے سراسر فائدہ نصیب ہوگا، نقصان کسی کا بھی نہیں ہے. بل الذین کفروا فی عزت و شقاق. قرآن تو سراپائے نصیحت ہے، لیکن جو کافر لوگ ہیں وہ جھوٹی انا میں جکڑے ہوئے ہیں اور دشمنی میں دور نکل گئے، سخت دشمن ہیں. اس سے یہ بھی بات سمجھ میں آ گئی کہ انا پرست لوگ اس ذکر کا نفع نہیں پا سکتے. جو اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہیں اور پھر بے بنیاد اختلاف جنہوں نے اپنا مزاج بنا لیا ہے ان کو قرآن شریف سے فائدہ حاصل نہیں ہوتا. تو اہل مکہ کی یہ روش اللہ پاک نے بیان فرما دی. یہ جو ان کا مزاج تھا کہ ہمارے پاس ایک بھی دلیل نہ ہو شرک کی
اور آپ کے پاس سارے دلائل ہوں توحید کے، ہم پھر بھی نہیں مانتے۔ یہ ہے شقاق۔ اور اگلی آیات میں جو بیان کیا گیا، آیت نمبر 8 کے شروع میں، اَأُنزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِن بَيْنِنَا، ہم میں سے صرف آپ ہی اللہ پاک کو ملے تھے کہ وہ آپ کو اتنا بڑا رتبہ اور منصب عطا کرتے، ہم نظر نہیں آئے؟ یہ ہے ان کے ہاں جھوٹی انا اور تکبر۔ اور اس مضمون کو ہم نے کئی آیات میں پڑھا ہے، گزشتہ اسباق کی کئی آیات میں ہم نے پڑھا ہے، اور ضمنی طور پہ بھی اس کو دہرایا ہے کہ دلائل تو ان کے پاس تھے کوئی نہیں، لیکن وہ یہ کہتے تھے کہ سرداری ہمارے پاس ہے، رونقیں ہمارے پاس ہیں، اولادیں ہماری زیادہ ہیں، مال ہمارے پاس زیادہ ہے، کاروبار ہمارا وسیع ہے۔ ایک پیدائشی یتیم نظر آیا تھا اللہ پاک کو، نعوذ باللہ۔ تو اہل نظر نے فرمایا کہ اللہ پاک کے ہاں بڑی برادری کی اگر کوئی اہمیت ہوتی تو پھر یہ پیمانہ مقرر ہو جاتا۔ اللہ پاک کے ہاں اگر دنیا کے مال کی کثرت پیغمبری کے لیے معیار ہوتا تو پھر تو بات درست تھی۔ ان چیزوں کو تو ہر پیغمبر علیہ السلام نے رد کیا ہے۔ اللہ رب العالمین کے ہاں یہ چیزیں معیار نہ تھیں، نہ ہیں، اور نہ کبھی ہوں گی۔ کم اہلکنا من قبلہم من قرن فنادوا ولا تحین مناص۔ یہ جو اہل مکہ تھے یہ سفر کرتے تھے تجارتی، اور آپس میں بیٹھ کے تباہ شدہ بستیوں کے ذکر کرتے تھے، فلاں پیغمبر آئے تھے فلاں بستی میں، لوگوں نے ان کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کیا اور آخر کار ان پہ عذاب آیا، اور ان کی بھری پڑی بستیاں چند لمحوں میں ایسی اجڑی کہ جیسے یہاں کوئی کبھی آباد ہی نہ ہوا تھا۔ اگر ہمارے پاس اس طرح کوئی پیغمبر آ جاتے اور ہمارے پاس نصیحت آ جاتی، ذکر آ جاتا، تو دنیا دیکھتی ہم جیسے تابعدار، ہم جیسے مخلص آسمان کی نگاہوں میں کبھی نہیں آئے ہوں گے۔ یہ باتیں وہ کرتے تھے، اور ہم نے سورۃ الصافات میں باقاعدہ الفاظ کے اندر یہ بات پڑھی، لو ان عندنا ذکرا من الاولین لکنا عباد اللہ المخلصین۔ یہ بالکل اختتامی اسباق تھے۔